میں شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ میرے بیٹے شاذل نے یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لیا تو اس نے اسٹیج پر مجھے یا میری بیوی کو بلانے کی بجائے ایک بوڑھی عورت کو بلایا۔ میری بیوی اور میں غصے سے بفرے ہوئے تھے، لیکن جب میری نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ شاذل مراد میرا لاڈلا بیٹا تھا اور وہ اتنا ذہین تھا کہ کبھی تو مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ وہ نہ جانے کس پر چلا گیا، کیونکہ میں تو اپنی پڑھائی میں بس ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا تھا۔ وہ تو میری والدہ کی دن رات کی محنت تھی جس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں میڈیکل کی مشکل پڑھائی کے قابل ہو سکوں۔ جیسے ہی مجھے اپنی والدہ کی یاد آئی تو میرا دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا۔ برسوں گزر چکے تھے لیکن اب بھی احساس جرم میں مبتلا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر شیشے کی طرف دیکھا۔ میرے بالوں میں بڑھتی ہوئی سفیدی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب میری عمر ڈھلتی جا رہی ہے۔ میری بیوی اس شہر کی مشہور ڈاکٹر تھی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی تھی کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے اٹھ کر اس سے علاج کروانے آتے تھے، اور میں دماغی امراض کا ماہر تھا اور سرکاری ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی لو میرج تھی، لیکن میری والدہ نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود میری شادی خوش اسلوبی سے زبیدہ خانم کے ساتھ ہو گئی۔ میرا نام احسن مراد ہے۔ مجھے 32 برس ہو چکے ہیں میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہوئے۔ شاذل مراد میرا پہلا بیٹا ہے۔ اس سے چھوٹی 2 جڑواں بیٹیاں وانیہ اور دانیہ بیرون ملک گئیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے شاذل کو بہت سمجھایا کہ وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ لندن پڑھنے چلا جائے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے اور میری بیوی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ طبیعتاً بڑا ہی عجیب لڑکا تھا، بچپن سے ہی نہایت سنجیدہ، فرمانبردار اور کم گو۔ کئی بار تو مجھے اور میری بیوی کو یہ شک بھی گزرتا تھا کہ وہ کہیں کسی ذہنی الجھن کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ آج یونیورسٹی میں انعامات تقسیم ہونے کی تقریب تھی۔ شاذل نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا تھا اور گولڈ میڈل جیتا تھا۔ میری بیوی پاکستانی نظام تعلیم کو کچھ خاص نہیں مانتی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر میرے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور آج خصوصی طور پر اس نے اپنے کلینک سے چھٹی بھی کی تھی۔ شاذل مراد کا نام پکارا گیا تو میں اور میری بیوی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ شاذل ہم دونوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس خاص دن کے موقع پر ہمارا اس کے ساتھ اسٹیج پر ہونا ضروری تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے رہ گئے کہ جیسے ہی شاذل گولڈ میڈل لینے کے لیے اسٹیج پر پہنچا، اس نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو سفید رنگ کی چادر میں ملبوس تھی۔ میری بیوی کا موڈ یہ دیکھ کر سخت خراب ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ یہ تقریب چھوڑ کر چلی ہی جاتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اخباری نمائندوں کی نظر میں یہ بات آ جائے کہ شہر کی مشہور گائنی ڈاکٹر زبیدہ خانم اپنے بیٹے کی تقسیم انعامات کی تقریب چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اس سے میزبان نے پوچھا کہ وہ اپنی اس ڈگری کا سہرا کس کے سر پر سجاتا ہے تو اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا، اور پھر ایک عظیم ہستی جو پچھلے کئی برس سے میرے ساتھ ہے، میں ان کی دعاؤں اور کاوشوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ سن کر ایک بار پھر میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ اب وہ ہم دونوں میں سے کسی کا نام لے گا، لیکن شاذل نے اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی سامنے کیا تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بوڑھی ماں تھی، جسے میں نے 14 سال پہلے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، جب میری بیوی نے مجھ سے اس کی شکایت کی تھی کہ وہ اس کی دوستوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرتی ہے، اور جب بھی گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو میری ماں اس کے دوستوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ پاؤں گا۔ مجھ سے زیادہ خراب حالت زبیدہ کی تھی، جو حیرت سے منہ کھولے میری ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شاذل کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ حال میں تالیوں کی گونج تھی جب شاذل مراد نے کہا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اپنی دادی جان کی وجہ سے ہوں۔ زبیدہ یہ سن کر وہاں ٹھہری نہیں۔ ذلت کے اس احساس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور میں جانتا تھا وہ کس قدر ضدی اور گھمنڈی عورت ہے۔ وہ فوراً اپنا پرس اٹھا کر غصے سے اپنی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شاذل مراد بڑے ہی پروقار انداز سے اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے اساتذہ اور اس کے کلاس فیلوز خوشی سے اب تک تالیاں بجا رہے تھے۔
وہ میرے پاس سے ہوتا ہوا گزر گیا اور میں اسے مبارکباد بھی نہ دے سکا۔ واقعی میری والدہ تھی تو اتنی ہی ذہین اور عظیم، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق انسان کو میڈیکل کی سخت پڑھائی کے قابل بنا دیا، تو وہ اپنے پوتے پر کس قدر محنت کرتی ہوں گی۔ آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میری والدہ آخر ہیں کون؟ تو ناظرین، میری والدہ ایک سرکاری اسکول کی ریٹائرڈ پرنسپل ہیں، جنہوں نے میرے ابو کی وفات کے بعد نہ صرف گھر سنبھالا بلکہ نوکری کر کے ہم سب بہن بھائیوں کی پرورش بھی کی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی عادل مراد پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ میں ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ ہے اور میری دونوں بہنیں قطر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میرے والد ایک شہید فوجی افسر تھے۔ بابا سے شادی سے پہلے میری ماں ملٹری اسکول میں پڑھاتی تھی، پھر انہوں نے مختلف امتحانات دے کر سرکاری نوکری حاصل کی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے اب بھی یاد ہے کہ انہیں تعلیم کا کس قدر جنون تھا۔ جب ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، اس وقت بھی وہ محلے کے بہت سے بچوں کو میڈیکل کی تیاری کرواتی تھی اور میرے والد ان کے اس نیک کام میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ میرے بابا کا ماننا تھا کہ تعلیم ایک روشنی ہے اور انسان کے پاس اگر تعلیم ہو تو اسے ایک شمع سے دوسری شمع ضرور روشن کرنی چاہیے۔ میں ماضی کے دھندلکوں میں کھویا ہوا تھا جب ہی اچانک ایک مقامی اخبار رپورٹر میرے سامنے پہنچا اور مجھ سے چبھتا ہوا سوال کر ڈالا، احسن مراد سر، جس خاتون کے ساتھ ابھی آپ کے بیٹے نے گولڈ میڈل وصول کیا ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ سچ میں آپ کی والدہ ہیں یا پھر آپ کی کوئی عزیزہ ہیں؟ میں لوگوں کے سوال کا جواب دیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ جب بھی میرا کوئی انٹرویو کرتا تھا تو میں اسے ہمیشہ یہی بتاتا تھا کہ میری والدہ کافی عرصے پہلے انتقال کر چکی ہیں۔ میں اب انہیں کس منہ سے بتاتا کہ شاذل اپنی دادی کے ساتھ ہی وہ میڈل وصول کر کے گیا ہے۔ میں اپنی گاڑی تک تو تیز رفتاری سے پہنچ گیا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر مجھے یوں لگا جیسے میں ایک دم سے برسوں کا مریض ہو گیا ہوں۔ میری سانس پھول رہی تھی اور دل ایک دم سے گھبرانے لگا تھا۔ شاذل میرا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے اس سے بے شمار امیدیں وابستہ تھیں، لیکن وہ اگر اس اہم دن کے موقع پر مجھے اور میری بیوی کو نظر انداز کر سکتا ہے تو پھر مستقبل میں مجھے اس سے کیا امید رکھنی چاہیے۔ تبھی کوئی میرے برابر میں زور سے ہنسا تو میں نے دیکھا وہاں پر میں ہی بیٹھا ہوں اور مجھے میرے ہم شکل نے کہا، احسن مراد، اب کیوں خوفزدہ ہو؟ بھول گئے وہ جب تمہاری بیمار ماں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ اس طوفانی بارش میں اسے گھر سے مت نکالو، مگر اس وقت تمہاری نظروں پر تمہاری چہیتی بیوی کے پیار کی پٹی بندھی تھی جس نے تمہیں ہر طرح سے اندھا کر دیا۔ دیکھو تمہاری وہی عمر ہے جس عمر میں تم نے اپنی بوڑھی ماں کو رسوا کر کے گھر سے نکالا تھا۔ شکر کرو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ابھی بھی سلامت ہے، تم کسی بھی اولاد کے محتاج نہیں۔ میں نے اپنے ہم شکل کی باتیں سنی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیزی سے گاڑی چلا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے میری گاڑی کو ہٹ کر دیا۔ میں نے بریک لگا کر گاڑی موڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ مجھے کھینچتا ہوا بہت دور تک لے گیا۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے بہت دھیان دے کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ میری ماں کا بوڑھا چہرہ تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے ماتھے پر گر رہے تھے۔ تبھی میں نے شاذل کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، دادی پلیز مت روئیں، یہ بچ جائیں گے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شاذل کے لہجے میں کچھ ایسی کاٹ تھی کہ میرا زخمی وجود جیسے چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنی سگی اولاد کے منہ سے جب ماں باپ اپنے لیے اتنے سخت الفاظ سنتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے، یہ سمجھنے میں مجھے پورے 14 برس لگے تھے۔ ایک دم میرے سر میں تیز درد اٹھا اور ایک چیخ بے اختیار ہی میرے حلق سے نکلی تھی۔ شاید وہ برسوں پرانا دبا ہوا درد تھا یا احساس ندامت تھی۔ ڈاکٹر فوراً بھاگ کر میرے تک پہنچی اور کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو ڈانٹنے لگی کہ وہ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن بھر کر میرے بازو میں لگایا اور ذرا دیر بعد ہی دوبارہ سے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس دوران جب جب میری آنکھ کھلتی تھی مجھے اپنی مہربان ماں کا چہرہ نظر آتا تھا۔ زبیدہ کا تھکا تھکا چہرہ بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی اپنی گردن کو خود سے حرکت دے پا رہا تھا۔ مجھے شدید قسم کی انجری ہوئی تھی کہ روز بعد اس روز میں مکمل ہوش میں تھا جب ڈاکٹر میرے کمرے میں آئی اور میری بیوی اور بیٹے کو بتانے لگی کہ ان کا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن اب یہ ساری عمر ہی اس طرح بستر پر گزاریں گے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔
ساتھ ہی بولنے کی صلاحیت پر بھی نہایت برا اثر پڑا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں رونا چاہتا تھا، لیکن نہ تو میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میں اپنے وجود کو ہلا پا رہا تھا۔ شاید میں کئی مہینے اسی ہسپتال میں داخل رہا۔ شاذل ذرا سی دیر کے لیے ہسپتال آتا، دن بھر میں نرسز کے رحم و کرم پر ہوتا۔ میری بیوی زبیدہ اپنے کلینک سے چھٹی کر کے ہسپتال پہنچتی، پھر ذرا دیر میرے پاس رک کر وہ بھی گھر چلی جاتی۔ چند روز پہلے جو میں اتنا نامی گرامی ڈاکٹر تھا، اب خود بے بس ہو کر بستر پر پڑا تھا۔ میں نے اپنی نظروں سے اپنے سارے رشتوں کی سچائی دیکھ لی۔ میری دونوں بیٹیاں جو ہر روز مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرتی تھیں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر احساس تنہائی سے مرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے میری ماں بھی ہسپتال کیوں نہیں آ رہی تھی۔ میں زور زور سے ماں کہہ کر چلانے کی کوشش کرتا تو میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل پاتی تھی۔ پورے 2.5 ماہ بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی۔ زبیدہ اس روز بڑے مصروف انداز میں ہسپتال پہنچی، بلز وغیرہ کلیئر کیے۔ شاذل اس روز بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھا۔ میل نرسز نے مجھے ایمبولینس میں منتقل کیا۔ میرا واحد سہارا الیکٹرک وہیل چیئر تھی اور میں اپنی ہر ضرورت کے لیے میل نرس کا محتاج تھا۔ ہمارا ماسٹر بیڈ رومز دوسری منزل پر تھا، لیکن اب زبیدہ نے میرے لیے وہ چھوٹا سا روم کھلوا دیا جہاں پر زبیدہ کی فرمائش پر میں نے اپنی والدہ کو رکھا تھا۔ جب میں نے 20 سال پہلے یہ گھر بنوایا تھا، میرے بابا جب شہید ہوئے تھے، میری ماں بہت خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ میری عمر اس وقت 12 سال کی تھی۔ مجھے اب بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری نانی اماں نے انہیں بڑا مجبور کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی خاطر اکیلے رہنا منظور کر لیا تھا، لیکن دوسری شادی پر رضامند نہیں ہوئی۔ لیکن وہی اولاد جب اس قابل ہوئی کہ اپنی ماں کی دی گئی ساری قربانیوں کا بدلہ انہیں دے سکے، تو اس نے انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میری نظر میں 14 برس پہلے کا وہ منظر تازہ ہو گیا جب میری ماڈرن بیوی نے مجھے ایمرجنسی کال کر کے گھر بلایا۔ میں اس وقت بہت ہی ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ زبیدہ نے اس روز مجھے دھمکی دی تھی، اگر میری ماں کی یہی حرکتیں برقرار رہیں تو وہ میرے تینوں بچوں کو لے کر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شاذل اس وقت 13 سال کا تھا اور میری دونوں بیٹیاں 9 سال کی۔ میں نے اپنی ماں سے بہت ہی برا سلوک کیا اور غصے میں انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ گھر کی مالکن نہیں ہے، بلکہ صرف یہاں رہتی ہیں اور یہ گھر زبیدہ کی ملکیت ہے۔ پھر یہاں پر وہی ہوگا جو زبیدہ چاہتی ہے۔ میری ماں اس وقت حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا، احسان مراد، اگر یہ گھر تمہاری بیوی کا ہے تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے باپ کا چھوڑا ہوا وہ گھر کہاں ہے جو میری ملکیت تھا اور تم نے اور تمہارے بھائی نے اسے بیچ کر مجھے بے گھر اور بے آسرا کر دیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر غصے سے میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا اور جلتی پر تیل زبیدہ نے یہ کہہ کر ڈالا کہ میری ماں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ دنیا کی نظر میں یہ ثابت کر سکے کہ ہم نے انہیں کسی چیز سے محروم رکھا ہوا ہے۔ میری ماں نے بڑے دکھ کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، احسان مراد، تم جانتے ہو کہ میں محلے کے بچوں کو شروع دن سے ہی پڑھاتی ہوں اور یہاں پر موجود لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جن بچوں کو میں پڑھاتی ہوں وہ ہمیشہ ہی اچھے نمبر سے اپنے ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں، اور میں نے کبھی کسی سے پیسوں کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ حقیقت میں بچپن سے ہی جانتا تھا اور جانتا تھا کہ میری ماں کے اسٹوڈنٹس بے شمار ہیں۔ یہاں تک کہ امی اگر مارکیٹ بھی جاتی تھی تو دکاندار عزت سے کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے، آپ ہماری اور ہمارے بچوں کی استاد ہیں۔ لیکن میں نے جب زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں پر صاف لکھا تھا کہ وہ اب کسی صورت بھی امی کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے امی سے سخت لہجے میں کہا، امی پلیز ہم لوگوں کو ہمارے طریقے سے زندگی گزارنے دیں، میرا گھر برباد مت کرے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر روز ہی میرے گھر میں یہ سب ہوتا تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا اور میرے بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ پھر امی روتی رہ گئی اور میں نے ان کا سامان جو زبیدہ پہلے ہی پیک کر چکی تھی اٹھایا اور تیز بارش میں دروازہ کھول کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے بالکل فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں پسینے میں بری طرح سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ کے پاس ایک بٹن رکھا گیا تھا جسے بجا کر میں میل نرس کو بلا سکوں۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں وہ بٹن دبا سکوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری بے بس نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ گھڑی پورے 9 بجا رہی تھی۔ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی کام سے واپس لوٹی ہے تو میرے پاس ضرور آئے گی، لیکن مجھے زبیدہ کے ساتھ کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ ان کی باتیں نہایت غیر اخلاقی تھیں۔
یوں لگ رہا تھا جیسے زبیدہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں، غیرت اور غصے کی وجہ سے میرا خون ابل رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا میری بیوی کردار کی اتنی کمزور ہے کہ 4 ماہ پہلے اگر میں بستر پر پہنچا ہوں تو وہ یہ سب کرے گی؟ میں نے غصے سے پوری قوت استعمال کی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر بٹن پر دے مارا۔ میل نرس بھاگا بھاگا کمرے میں پہنچا۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ مجھے باہر لے جائے۔ یہ لڑکا بہت ہی غریب گھر کا تھا اور میں نے ترس کھا کر اسے خود اپنے ہسپتال میں نوکری دی تھی۔ وہ میرا اشارہ تو سمجھ گیا لیکن نظرہ جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو گر رہے تھے۔ اس لڑکے مظہر نے میرا چہرہ صاف کیا، پھر مجھے پانی پلانے لگا۔ سر، میڈم کا حکم ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے اور نہ ہی شاذل اور بڑی بیگم صاحبہ کو وہ آپ سے ملنے کی اجازت دے رہی ہیں۔ وہ روز آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ جیسے اندر سے کٹ سا گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری ماں ناراض ہو کر مجھ سے ملنے نہیں آ رہی، لیکن یہ عورت جان بوجھ کر میرے بیٹے اور میری ماں کو مجھ سے دور رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت لگا کر 2-3 لفظ بولنے میں کامیابی حاصل کی۔ مظہر میری بات سن کر کچھ خوفزدہ ہوا اور پھر اپنا سر رضامندی میں ہلا دیا۔ اگلے روز زبیدہ کے صبح 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئی، میری دوائیں چیک کی، مظہر سے میری خیریت پوچھی اور پھر 1 منٹ میرے پاس کھڑے ہو کر بنا کچھ بولے ہی باہر نکل گئی۔ آج سے پہلے کبھی میں نے بیوی کے اس طرح کے لباس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے بہت آگے نکل چکی ہے۔ لیکن اب افسوس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے واقعی اپنی ماں کا بہت دل دکھایا تھا اور یا شاید اس کی سزا تھی۔ دن کے 1:30 بجے شاذل اور اماں مجھ سے ملنے آ گئے۔ اماں بڑی بے چینی سے میرا منہ اور سر چوم رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ شاذل بھی بڑا پریشان تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی، ایسا بیٹا فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اپنی ماں سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مظہر شاذل کو باہر بلا کر لے گیا ہے۔ شاذل جب واپس لوٹا تو بڑا پریشان سا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر وہاں رک کر واپس چلے گئے اور دوبارہ آنے کا بھی کہا۔ میرا دل آج بہت ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا اپنی ماں اور بیٹے سے مل کر۔ چند دن بعد میرا بیٹا اپنی ماں کی غیر موجودگی میں ہی مجھے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ میری ماں نے ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر بنا رکھا تھا اور ابو کے کسی دوست نے انہیں ایک چھوٹا سا گھر بھی لے کر دے دیا تھا، جس کی ہر ماہ وہ قسط بھرتی تھی اور اب اپنے گھر کی مالک تھیں۔ شاذل نے ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا تھا اور فوراً سلیکٹ ہو گیا تھا۔ میں بہت جلدی صحتیاب ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ مجھے اب آگے کی زندگی ویل چیئر پر ہی گزارنی ہے، لیکن شاذل ہفتے میں 3 بار میری فزیو تھراپی کروا رہا تھا، جس سے میرا جسم ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ زبیدہ نے فون کر کے شاذل کو بہت برا بھلا کہا تھا، دھمکی دی کہ وہ مجھے لے کر واپس اپنے گھر آ جائے ورنہ زبیدہ ہر چیز سے اسے آگ کر دے گی۔ لیکن شاذل بہت مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ خدا کا شکر تھا وہ میرے بھی ایسا نہیں نکلا، ورنہ شاید مجھے یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ میں ابھی پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے عدالت کی طرف سے نوٹس ملا۔ زبیدہ نے مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھا اور میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہماری 28 سال کی رفاقت تھی جس کو زبیدہ ایک پل میں ہی توڑنے جا رہی تھی۔ شاذل نے میری طرف دیکھا، پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ اگر میں اسے طلاق نہ بھی دیتا تو وہ عدالت کے ذریعے مجھ سے طلاق حاصل کر لیتی۔ اماں اور شاذل اس سے ملنے بھی گئے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بری طرح سے ہتھے سے اکھڑ گئی اور ان کی بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں چونکہ سرکاری ہسپتال میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ گھپلے کر چکا تھا اور میں نے اپنی ساری پراپرٹی ہمیشہ زبیدہ کے نام پر خریدی تھی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اچھی طرح سوچا سمجھا، 3-4 بار عدالت میں جا کر مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ دولت ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے اسے طلاق دے دی۔ جس دوست یا رشتہ دار کو بھی معلوم ہوا کہ زبیدہ نے مجھ سے طلاق لے لی ہے، اسے یہ حیرت ہوئی کہ بھلا کوئی اس عمر میں بھی اتنی انتہا کا قدم اٹھا سکتا ہے۔ میں اب کافی حد تک بولنے لگ گیا تھا، کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرتا رہتا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ زبیدہ نے تقریباً ساری پراپرٹی بیچ ڈالی ہے اور کل لندن منتقل ہو رہی ہے۔ بیماری کی وجہ سے میں طویل چھٹیوں پر تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ زبیدہ کے اکسانے پر بھی میں نے سرکاری نوکری نہیں چھوڑی تھی۔
شاذل نے اپنی بہنوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب انہیں سارے حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشانی میں آ گئیں۔ ان کی تعلیم کے ابھی 2 سال رہتے تھے۔ وہ لوگ اس وجہ سے پریشان تھے کہ ان کے تعلیمی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ میں نے شاذل سے کہہ کر وہ اپنی کوٹھی بھی فروخت کروا دی جو میرے نام پر تھی۔ اگر شاذل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنا حصہ بیچ کر بہنوں کی تعلیم پر لگانے کے لیے کبھی رضامند نہ ہوتا۔ مجھے اب معلوم ہو گیا تھا کہ جیسے ہی شاذل 19 سال کا ہوا تھا، وہ کوچنگ سینٹر جانے کا کہہ کر اپنی دادی سے ملنے لگا تھا اور اس کی دادی ہی مسلسل اسے پڑھاتی رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے تھے۔ میری بیوی پچھلے کئی برس سے اپنے کزن شامیر کے ساتھ تعلقات میں تھی اور جس وقت میری بیوی نے اماں کو میرے گھر سے نکلوایا تھا، اس وقت شامیر پاکستان آیا ہوا تھا اور امی نے زبیدہ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے شوہر کی عزت اور مرتبے کا خیال کرے اور یہ گھٹیا حرکت نہ کرے۔ شاذل بچپن سے ہی ذہنی دباؤ کا شکار اسی وجہ سے رہا کہ میں اپنے کام کاج میں مصروف رہتا تھا۔ میری ماں کے گھر سے جانے کے بعد میری بیوی کھلے عام اپنے مرد دوستوں کے ساتھ میرے گھر میں ہی پارٹیاں کرتی تھی۔ میری بیوی چونکہ ایسے ماحول سے تعلق رکھتی تھی جہاں یہ باتیں عام تھیں۔ 6 مہینے بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ لاٹھی کے سہارے چل پھر سکتا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی نوکری جوائن کر لی تھی۔ لوگ میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بارے میں گھٹیا باتیں سنی۔ میں گھر آ کر رو پڑتا۔ ساری دنیا ہی جانتی تھی کہ میری بیوی کیسی عورت ہے۔ صرف میں نے ہی دولت کی چکا چوند میں اندھا ہو کر اس کی طرف اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شاذل ہمیشہ اپنی ماں کے منتخب کردہ راستے کو چھوڑ کر خود اپنا فیصلہ کیوں کرتا تھا۔ میری بوڑھی ماں میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ ہاسپٹل جاتے ہوئے مجھے میرا ٹفن بھی بنا کر دیتی۔ دروازے سے نکالتے ہوئے جب مجھ پر اپنی دعا کا حصار کھینچتی تو میں بے اختیار رو پڑتا۔ میں کتنا بڑا بد نصیب تھا کہ میں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکالا تھا اور اتنے برس تک یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئی ہیں۔ لیکن یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے موت کے منہ میں پہنچا کر یہ دکھایا کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون۔ میری ماں شروع دن سے ہی نماز کی پابند تھی اور میں نہ جانے کب سے خدا کی بندگی سے محروم تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے لیے اب اس شہر میں رہنا بالکل محال ہوتا جا رہا تھا۔ شاذل کو بھی کبھی اس کے یونیورسٹی فیلوز اور دوست طعنہ دیتے تھے کہ اس کی ماں بڑھاپے میں اس کے باپ کو چھوڑ کر ایک غیر مرد کے ساتھ لندن چلی گئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کیونکہ ایک بار پھر سے انہیں ہی بے گھر ہونا پڑتا، لیکن میری ماں نے ہمیشہ کی طرح میری خوشی کو عزیز رکھا۔ میں نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کرا لیا اور شاذل نے بھی اپنی نوکری چھوڑ کر دوسرے شہر میں نوکری کر لی۔ میری بیٹیوں کی تعلیم مکمل ہونے میں 6 مہینے باقی تھے۔ تبھی امی نے مجھ سے اپنی ایک دارینہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک بار اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہیں۔ شاذل نے جیسے ہی ان کی یہ خواہش سنی، اس نے فوراً انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ لیکن میرا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید خدا نے بھی مجھے معاف نہیں کیا۔ شاذل نے اپنے دفتر سے چھٹی لے لی اور ہم لوگ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب کعبۃ اللہ پر میری پہلی نظر پڑی تو میں دھاڑے مار مار کر رویا۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار کو اس قابل سمجھا کہ مجھے اس کے گھر کی حاضری نصیب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے 3 عمرے کر لیے تھے۔ اچانک میں نے محسوس کیا جیسے اماں کچھ تھکی تھکی سی ہیں۔ میں نے ان کی طبیعت چیک کی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر میری ماں کا آخری سفر ہوگا۔ ایک روز ہم تینوں مسجد نبوی میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے کہ اماں نے کہا کہ وہ میری ٹیک لگانا چاہتی ہیں۔ ابھی میں نے انہیں سہارا دیا بھی نہیں تھا کہ شاذل نے مسکرا کر انہیں اپنے کندھے سے لگا لیا۔ یوں ہی تلاوت کرتے کرتے نہ جانے کب امی کی روح پرواز کر گئی۔ جب ہم دونوں کو احساس ہوا تو ہماری حالت خراب تھی، لیکن اماں کے چہرے پر اتنا سکون اور مسکراہٹ تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ بیٹھیں گی۔ ان کے نصیب میں جنت البقیع کی مٹی لکھی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹا ان کی خواہش پوری کرنے گئے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری خواہش تھی۔ اپنی ماں کی تدفین کر کے ہم دونوں پاکستان واپس لوٹ آئے تھے۔ میں ہر وقت انہیں یاد کر کے روتا رہتا کہ ایک روز تہجد کے وقت مجھے محسوس ہوا جیسے ابو اور امی کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور کافی دیر تک بیٹھ کر مجھ سے بات کرتے رہے۔ ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے حسن مراد، میں پچھلے کئی سالوں سے بہت تکلیف میں تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی
اب تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، ہم دونوں جہاں بہت خوش ہیں۔ وہ دونوں مجھ سے مل کر کمرے کے دروازے سے نکل گئے۔ شاذل بھی اس وقت تہجد پڑھنے اٹھا تھا۔ جب مجھے اٹھانے پہنچا تو میں گمسم کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب اور چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گلاب کو امی کو بہت زیادہ پسند تھے اور چنبیلی ابو کو۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ مر کر بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بات سچ تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ وضو کر کے خدا کے سامنے سجدے میں جھک گیا اور اس کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے دنیا میں ہی اپنی غلطی سدھار کر پلٹنے کا موقع دیا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔